یا رسول اللہ رفعت آپ نے پائی کہ بس، یا رسول اللہ رفعت آپ نے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین محترم، اجداد میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن میں اس خصوصی پروگرام کے ساتھ جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، اختتامی لمحات آ چکے ہیں اور اس سلسلے کا یہ سیکنڈ لاسٹ پروگرام ہے۔ انشاءاللہ کل جو ہماری خصوصی ٹرانسمیشن ہوگی دوپہر 12 بجے سے انشاءاللہ رات 12 بجے تک، اس دوران ہم اس موضوع کو مکمل کریں گے اور آج تھوڑی بہت گفتگو مزید ہوگی، کیونکہ آج کا دن بھی بڑا محترم ہے، بڑا اہم ہے، کیونکہ آج مغرب کے بعد ناظرین محترم 12 ربیع الاول کی ساعتیں بہت قریب آ جائیں گی، کیونکہ یہ 12ویں شب ہوگی جسے ہم جشن صبح بہاراں کہتے ہیں، اور میں آج آپ کا منتظر رہوں گا داتا دربار میں۔ آج سب کو دعوت کی شرکت عام ہے، آج سب کو دعوت عام ہم دے رہے ہیں، کیونکہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ ہوگا۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل، خصائل اور خصائص پر گفتگو ہوگی۔ آج بہت ساری اہم باتیں میں آپ سے کروں گا، تو انشاءاللہ دعوت عام ہے۔ خواتین کے لیے پردے کا انتہائی خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ ویسے بھی داتا دربار ہے، حضرت علی حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ کی درگاہ ہے، اور اس درگاہ کے احاطے میں مسجد کے پاس ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کریں گے، لیکن اس سے کہیں پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر، تلاوت قرآن پاک، حمد باری تعالیٰ، نعتوں کا نذرانہ، پھر گفتگو آپ سے، اور پھر انشاءاللہ ہم سب مل کر پاکستان کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے دعائیں بھی کریں گے۔ تو وہاں خواتین کا بالکل الگ انتظام کیا جاتا ہے، لہٰذا آپ اطمینان کے ساتھ، میری بہنیں، میری مائیں، وہاں تشریف لائیں، اور مرد حضرات ہمارے ساتھی وہاں موجود ہوں گے۔ انشاءاللہ ایک بڑا اجتماع ہوگا اور بڑا دن ہے، بہت بڑا ذکر ہے، لہٰذا بڑی اہم باتیں انتہائی عجز اور انکساری کے ساتھ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پروگرام کی طرف آتے ہیں۔ کل جب میں نے گفتگو کا اختتام کیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا ہم ابراہہ کی لشکر کشی کی طرف، یعنی جو اس نے کعبۃ اللہ پر، اس ناہنجار، اس نابکار، اس مردود نے جو حملہ کیا، اس کا ہم آپ کے سامنے تذکرہ کرنے والے ہیں۔ دوسرے دن صبح جب حضرت عبد المطلب اپنے اونٹوں کا معاملہ طے کر کے چلے گئے، تو دوسرے دن صبح ابراہہ نے مکے کے سب سے مقدس، سب سے محترم مقام کعبۃ اللہ پر حملے کا ارادہ کیا۔ اس کا ایک ہاتھی تھا۔ اچھا، کتابوں میں آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کتابوں میں اس کا نام محمود ہے۔ محمود اس لیے کہتے ہیں، پیر کرم شاہ ازہری صاحب نے بہت خوبصورت اس کی تعویلات بھی پیش کی ہیں۔ اصل میں جو لوگ ظاہر ہے کہ ان معاملات میں دسترس رکھتے ہیں اور تحقیق اور جستجو میں مصروف رہتے ہیں کہ جو یقیناً جانوروں سے متعلق ہیں، اور وہ پری ہسٹورک جو اینیملز ہیں ان کے ناموں سے بھی بہت اچھی طرح سے واقف ہیں۔ تو اس زمانے میں جو ہاتھی ہوتے تھے
ان کو میمت کہا جاتا تھا۔ میمت بہت ہی عظیم الجثہ جانور کو کہتے ہیں، جو بہت ہی عظیم الجثہ بھی ہو اور قوی الجثہ بھی ہو۔ اور میمت کی جو تعریف بیان کی جاتی ہے، ان کے بڑے بڑے دانت باہر کو نکلے ہوتے تھے، ایک بڑی سی سونڈ ہوتی تھی، اور آج کے ہاتھی میں اور پرانے جو میمتس تھے ان میں جو ایلیفنٹ اور میمت میں جو بنیادی فرق ہے وہ ان کی جسامت کا ہے اور ان کی قد و قامت کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے دانتوں کی ترکیب اور ترتیب کا بھی ہے۔ وہ بہت بڑے بڑے دانت ہوتے تھے اور بہت ہی طویل سونڈ ہوا کرتی تھی، اور بالوں سے بھرے ہوئے وہ میمت ہوتے تھے، یعنی ان کا جسم بالوں سے بھرا ہوتا تھا۔ جو آج کل کے جو ہاتھی جو ایلیفنٹس ہیں، ظاہر ہے کہ یہ ایک ایولوشنری پروسیس ہے جس میں گزر کر انسان میں بھی بہت تبدیلیاں آئی ہیں۔ پہلے زمانے میں بہت اونچے اونچے قد کے لوگ ہوتے تھے، بہت لمبے قد کے لوگ ہوتے تھے، ان کا جو ایک قدم ہوتا تھا وہ ہمارے کئی قدموں کے برابر ہوتا تھا، اور ان کے گھر بھی، جو کہ آپ اگر جا کے مدائن صالح کی طرف کبھی جانا ہوا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ جو قوم عاد تھی وہ یعنی اوپر رہا کرتی تھی، انہوں نے اوپر رہنے کی جگہ بنائی ہوئی تھی، یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیں وہ کس طرح سے چڑھ کر اوپر چلے جاتے ہوں گے۔ تو یہ ایولوشنری پروسیس ہے، اور پھر اس میں آگے جا کر آپ نے دیکھا قد بھی چھوٹے ہوتے گئے، جانوروں کی جسامت۔ آج جو لیزرڈ ہے، جو چھپکلی جس کو کہا جاتا ہے، کسی زمانے میں یہ ڈائنوسور تھی، اور کیا اس کی جسامت تھی۔ اس میں ٹرائنوسورس بھی ہیں، اس میں بہت سارے ڈائنوسورس کی اقسام ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ میمت ہوتے تھے، جن کو ہمارے ہاں اردو ادب میں یا جب ترجمے کیے گئے یا جب ان کو لکھا گیا تو میمت کو ہم نے محمود لکھ دیا، اور ہم نے کہا ہاتھی کا نام محمود تھا، بنیادی طور پر وہ میمت تھا۔ لہٰذا اس نے اپنے لشکر کو تیار کیا، اور قریش، کنانہ، خزاع، حذیل یہ پہلے تو لڑنے کے لیے تیار ہوئے، لیکن لشکر کی کثرت دیکھ کر ہمت ہار بیٹھے اور مکے کی پہاڑیوں میں اہل و عیال سمیت جا چھپے۔ ابرہہ نے اب کعبے کو منہدم کرنے کا پختہ عزم کر لیا تھا، مگر اس کے بعد وہ یمن واپس جانا چاہتا تھا۔ جب انہوں نے ہاتھی کو مکے کی طرف متوجہ کیا تو نفیل بن حبیب آیا اور ہاتھی کے پہلو کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ نفیل کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا، میں نے شروع میں بتایا تھا، نفیل جنگ ہار گیا تھا، اور پھر اس نے ابرہہ سے کہا تھا کہ تو مجھے اپنے ساتھ رکھ لے، میں تیری رہنمائی کروں گا کہ کعبہ ہے کہاں۔ تو نفیل کو ساتھ رکھ لیا تھا، لیکن نفیل در حقیقت ابرہہ کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ اللہ کی مشیت یہ تھی کہ وہ آئے اور اب اسے ہاتھی کو کچھ کہنا تھا۔ تو نفیل بن حبیب آیا اور ہاتھی کے پہلو کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اس کا کان پکڑ لیا، اور پھر اس سے کہا کہ اے محمود یا میمت بیٹھ جا، یا جدھر سے آئے ہو ادھر ہی کو لوٹ جاؤ، کیونکہ تو اللہ تعالیٰ کے مقدس شہر میں ہے۔ یہ سنتے ہی ہاتھی بیٹھ گیا۔ اب یہ نفیل کی گفتگو کا اثر نہیں تھا ناظرین کرام، یہ تو اللہ تعالیٰ نے نفیل کے ذریعے سے ایک کام لیا ہے، اور یہ پیغام اس تک پہنچایا گیا۔ اللہ چاہتا تو ہاتھی ویسے ہی نہیں اٹھتا، لیکن چونکہ نفیل کی نیت اچھی تھی، نیت صاف تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس نیت کا اجر اسے دیا۔